وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے، کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے۔ ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں، یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہیں۔ جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے۔ دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو، اس چیز کا سودا ہونے مت دینا۔ لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے۔ پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے سامنے کچھ اور دکھاتا ہے۔ اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے۔ جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی۔ حضور پاک کے پاس مشرکین آئے، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز؟ کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دوں،
یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہیے، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے، اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے، لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، ان کو کچھ مت کہیے۔ حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا، اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں، اور اس بات کا میں اعلان کروں گا حضور آئے ہی ہیں شرک کو ختم کرنے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ہاں آدھا آدھا کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سن لیں، آدھا آدھا کریں گے، ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے، آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں۔ آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا، کیا دیا تھا انہیں؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو، بس چھو کر کے چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں، یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں، ہاتھ لگا کر چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات، بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں، نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ دو ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے، اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں، چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے، عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں۔ یہ حالات آئیں گے اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا۔ ایمان ضروری ہے۔ صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا، پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا، اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا اور بات کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا، یہ اس دور میں ہے۔ ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے، وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے، اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا، ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ہیں ادھر سے پانی نکل رہا ہو، وہ والا سسٹم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا۔ تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین، حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر۔ اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پر کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا، سب سے بڑی دلیل ہے، لوگوں کو بلانے لگ گئے، واقعی بول رہا تھا۔ لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں، ارے حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے، پتھر بول رہا ہے۔ سب آئے جمع ہونے لگے، مکہ کا ایک بڑا جم غفیر تھا تو صحابہ کو بھی بلایا گیا، دیکھو آؤ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو، بات کر رہا ہے خدا، اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے، یہ حقیقت میں خدا ہے، تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا، بول رہا ہے۔ صحابہ گئے، اب ان کے پاس کیا تھی، صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غضب ہو گیا، ان کا خدا تو بول رہا ہے۔ حضور نے اس پر کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں دیا، کہا کیا بول رہا ہے، کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے، جملے بک رہا ہے۔ کہا کون؟ پتھر۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں،
ہم بھی چلتے ہیں جا کر دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی ساتھ میں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا، بعد میں کر لیتے تھے نا، جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا، اب نہیں بول رہا ہے، چپ ہو گیا ہے. حضور آتے ہیں، پجاری سے پوچھتے ہیں، بہت اعلان کر رہے تھے، کہاں ہے؟ کیا بول رہا تھا؟ کہا بول تو رہا تھا، صبح سے بول رہا تھا، ابھی چپ ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. اب وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری، کس کے؟ خدا کے. ارے ہمارے خدا بول تو دو ایک بار. جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، کیونکہ اب ذلت تھی. اب چپ ہو گئے، اب نہیں بول رہا ہے. لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے، نہیں سچ میں بول رہا تھا، ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو، میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آئے، پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا، بول. پتھر بولنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یہی بول رہا تھا. اب تو اوندھے منہ گر گئے نیچے، کہا یہ نہیں بول رہا تھا. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس بات پر ایمان لاتے ہو؟ جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچا، نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. جب بات نہ بن پڑے، کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے؟ خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے، درخت بول لے، پتھر بولنے لگ جائے، تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہو سکتا ہے یہ چیزیں اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے، بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے. لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی. اب تو گڈی گڑیا بھی بولتی ہیں. اس دور میں کیا ہوا کیا تھا؟ پتھر بولا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے، بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے. ایک صاحب آئے جنگل کی طرف سے، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، خون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے. پوچھا صحابہ نے کون تھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جنات میں سے میرے ایک صحابی ہیں، جنات میں ایمان لائے ہوئے. حضور سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ ہے؟ کہا اس میرے صحابی نے خبر دی کہ ایک مشرک اور کافر جن تھا جو پتھر میں جا کر کے بول رہا تھا. پتھر میں جا کر وہ بول رہا تھا، جن کی آواز تھی اور کافروں کو لبھا رہا تھا، آپ کے خلاف بول رہا تھا. اور ہمیں یہ خبر ملی، ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے، جنات کے بھی محلے ہیں، آبادیاں ہیں، سب ہیں. وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاخ، ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے. اسی وقت میں تلوار لے کر کے نکلا، اور جس وقت آیا تو اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے. میں آپ کے آنے سے پہلے اس کا قتل کر چکا تھا، اور جب آپ نے فرمایا پتھر کو بول، کیا بول رہا تھا؟ تب میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام کے سامنے یہ بھی آزمائش آئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے. وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے قائم رہے. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، حالات اس طرح کے اگر بن جائیں، دنیا چمتکار دکھانے لگ جائے، تو اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا. وہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا دجال بھی آیا، چٹیاں لے لے کر کے بتاتا رہتا ہے.
چھوٹا دجال، بڑا دجال آنا باقی ہے جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، اور ایک آدمی کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ تم ابھی چھوٹے دجالوں پر بک گئے تو بڑے دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے آج جمے رہو۔ ارے چٹیاں، یہ تو بہت پرانی بات ہے، پھینکو پیٹ پیچھے، کہو ہمیں ہمارے نبی نے بڑے دجال کے لیے بھی پہلے سے تیار فرمایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ وہ موت و حیات کا مالک صرف رب ذوالجلال ہے۔ میرے عزیزو، یہ حالات پر میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب۔ حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی، عربوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ عرب میں ہوگا ہی، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا۔ تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر، پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے اور کھول رہے ہیں۔ شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی، عورتوں کا حجاب ختم ہے، مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے، میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں، صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے، عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا۔ یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے، یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے، کرامتہ کا دور بھی آیا ہے، باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا۔ اور ایک بات آخری، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا۔ اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ اور ایک بات سن کر کے جائیں، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ یہ بات میں نے کئی جگہ سٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے، فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ظالموں، تمہیں خبر کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر
کربلا کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا، جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا۔ ایک غزہ ایک فلسطین کیا ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے، اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے۔ لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے، مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ، ایسے سوال کرتے ہیں کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا۔ پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ، عالم تیرا پروانہ۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں، اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے، پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دینا، پروانے کا کام ہی جان دینا۔ وقت ختم ہو گیا، یہ جمعہ کا وقت ہے، میں کس لائے میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ دو صحابہ کی بات کہتا ہوں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص۔ بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے، بہرحال میرے لیے نہیں مشکل ہے، جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے۔ دو صحابہ ہیں عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص، بڑے گہرے یار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جمتی تھی۔ احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے، جنگ کے میدان میں، یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز، دونوں ساتھی ہیں دعا کر رہے ہیں، مصلی بچھائے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ دوسرے دن جنگ ہے، سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لیے میں اتروں گا، تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لیے ان کی صفوں میں جاؤں گا، مولا میری اتنی دعا ہے میرا سامنا کسی ایسے بڑے پہلوان سے کر، میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو۔ اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے سعد بن ابی وقاص، اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے، اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چڑھ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ، یعنی اسلام کا پرچم بلند کرو۔ یہ ان کی دعا تھی۔ عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ اللہ اکبر، ان کی دعا کیسی ہے، اللہ اللہ، حدیث میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے، اور احد کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لیے اتروں تو دشمنوں کی طرف میں بڑھ کر چلا جاؤں تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں۔ کبھی کوئی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، اور تیرے محبت میں مولا، تیرے رسول کی محبت میں ہر جگہ سے زخم کھاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں اسلام زندہ باد کہتے ہوئے، اسلام کی بلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ ایک مارنے کی دعا کر رہا ہے، ایک مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں۔